نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اہدنا الصراط المستقیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ پیارے نبی کی پیاری پیاری حدیثیں۔ آج ہماری حدیث کا عنوان ہے بغیر دیکھے محبت، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر دیکھے محبت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں مجھ سے شدید محبت رکھنے والے لوگوں میں سے وہ لوگ ہوں گے جو ہمارے بعد پیدا ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک اس بات کی تمنا کرے گا کہ وہ اپنے گھر بار اور مال کے بدلے میں میری زیارت کرے۔ یعنی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے، جو امت آئے گی، وہ مجھ سے اس طرح پیار کرے گی، اس طرح محبت کرے گی مجھے دیکھے بغیر کہ وہ لوگ اس چیز کی خواہش کریں گے کہ ہم اپنی مال ہر چیز کو بیچ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اہدنا الصراط المستقیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ پیارے نبی کی پیاری پیاری حدیثیں۔ آج ہماری حدیث کا عنوان ہے زیادہ محبوب یا زیادہ پیاری چیز۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندے جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتے ہیں تو ان میں سے فرائض مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کرنے کے لیے جو کام کرتا ہے، جو فعل کرتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فعلوں میں سے، ان کاموں میں سے فرائض مجھے سب سے زیادہ پسند ہیں۔ تو فرائض میں سب سے پہلا فرض جو ہے تو وہ تو نماز ہے۔ تو سامعین احترام، ہمیں چاہیے کہ ہم ان فرائض میں سے جو نماز ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اہدنا الصراط المستقیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ پیارے نبی کی پیاری حدیثیں۔ آج ہماری حدیث کا عنوان ہے انسان کا لالچ یا انسان کس قدر لالچی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ابن آدم کے پاس سونے کی دو وادیاں ہوں، یعنی کہ دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہا جاتا ہے، وہ وادیاں بھی ہوں تو وہ تب بھی یہ تیسری کی خواہش رکھے گا کہ میرے پاس جو دو وادیاں ہیں وہ کم ہیں، مجھے ایک اور وادی عطا کی جائے، ایک اور وادی مل جائے۔ اور ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ ابن آدم جو ہے وہ اتنا لالچی ہے کہ اگر اس کو دو سونے کے پہاڑوں کے درمیان والی وادی مل جائے تو وہ پھر بھی کہے گا کہ یہ میرے لیے کم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے اور اس کو کچھ نہیں بھر سکتا۔ تو سامعین احترام، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔